اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ اعزان محترم ناظرین کرام، سورہ احزاب کی آیات 36، 37، 38 کی گفتگو ہو چکی۔ آج جس آیت کی تلاوت کیا یہ سورہ احزاب کی 39 نمبر کی آیت ہے۔ ہم بھی مبلغ اسلام ہے، البتہ اپنے آپ کو میں اس کا اہل نہیں سمجھتا ہوں، لیکن بالاخره ایک سائن بورڈ ہماری بھی پیشانی کے اوپر لگا ہوا ہے، اور تمام علماء حقیقی وہ حقیقی معنی میں مبلغ اسلام ہے۔ حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ مبلغ اسلام تھے۔ ائمہ اطہار منصب امامت کے اوپر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ مبلغ اسلام تھے، اور دوسرے علماء اور دوسرے مومنین جو اس مرحلے پر ہیں، یہ بالاخره وہ شخصیتیں ہیں جنہیں ہم مبلغ اسلام کہتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جس کی تلاوت ابھی میں نے کی ہے، اس آیت میں بھی مبلغ اسلام کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی کہ اس کے اندر کون سی کوالٹی ہونی چاہیے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ پہلے آیت کے سلسلے میں ہی گفتگو کر لیتے ہیں۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ وہ لوگ جو ہمیشہ پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کی صفت کیا بتا رہا ہے خداوند عالم اس آیت میں؟ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، کہ یہ ڈرتے ہیں خدا سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یعنی ان کو اگر خوف ہوتا ہے کسی کا تو خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، خداوند عالم حساب اپنے بندوں کا حساب کتاب کرنے کے لیے کافی ہے، وہ حساب کتاب کرے گا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بھائی دیکھیے سیدھی سی بات ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں واقعی خدا سے بہت ڈرتا ہوں تو روزے کی حالت میں ہمیں جھوٹ بول رہا ہوں، کیونکہ اگر میں حقیقی معنی میں خدا سے واقعی ڈرتا ہوتا تو معصوم تو نہیں لیکن عصمت کے مرحلے کے کم سے کم 2-4 اسٹیپ نیچے ہوتا، لیکن میں گنہگار ہوں۔ گناہ مجھ سے سرزد ہوتی ہے، کس بنیاد کے اوپر؟ کیونکہ خدا سے ہم غافل ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم بھی مبلغ اسلام ہیں، البتہ ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو قرآن کہ ہم بھی خدا سے ڈریں، اس کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں۔ لیکن افسوس، ہم ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ مسجد کے ٹرسٹی سے ڈرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ مسجد کے متولی سے ڈرتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں تو معاشرے میں ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں تو ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جن سے ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمیں دعوت دیں گے، بلائیں گے، ہم ان کے یہاں جائیں گے۔ اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، اگر ہم نے ان کا خیال نہیں کیا، اگر ہم ان کے سلسلے میں ہم نے کچھ بول دیا، ہم نے اگر ان کی برائی کو اجاگر کر دیا یا اس بستی کی برائی کو ہم نے بیان کر دیا تو ہمارا تو پتہ صاف ہو جائے گا، ہمارے رزق و روزی ختم ہو جائے گی، ہمیں یہ ممبر نہیں ملے گا، ہمیں یہ محراب نہیں ملے گی، ہمارا تو کام کاج ٹھپ ہو جائے گا، ہم کہاں سے کمائیں گے؟ تو ہمارا خوف، ہمارا ڈر جو ہے وہ ماں سوائے خدا سب کچھ ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، سب کا ڈر ہے، سب کا خوف ہے۔ جبکہ مبلغ دین کے لیے ڈر اور ڈر صرف اور صرف خدا کا ڈر ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ڈر اس کے لیے اہمیت نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم تو ڈرتے ہیں اپنی جیب کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی آبرو کے لیے، یہ بند ہو جائے گا، وہ نہیں بلائیں گے، یہ نہیں ہوگا، جبکہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے 250 سالہ حکومت اصل کھیل ہے، تماشا نہیں ہے۔ 2,500 سالہ حکومت جمہوریہ اسلامیہ ایران میں شاہ کی حکومت، یہ 2,500 سالہ نظام شاہنشاہی چلا رہا تھا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جیسا ایک مرد مجاہد، ایک حقیقی معنی میں مبلغ دین، جو واقعی خدا سے ڈرتا تھا، وہ کھڑا ہوا اس نظام کے خلاف، شاہنشاہی نظام کے خلاف، اور اس میں جو پھیلی ہوئی برائیاں تھیں، بغیر کسی ڈر کے اس نے ان برائیوں کا مقابلہ کیا، آواز بلند کیا، پیغام الہی کو پہنچایا لوگوں تک، لوگوں کو بیدار کیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟
یہ نظام شاہنشاہی سقوط ہوا، اصلا ختم ہوا، ڈسٹرائے ہوا، یہ پورا نابود ہوا، حکومت اسلامی قائم ہوئی۔ کیوں؟ یہ کب ہوا؟ جب اگر امام خمینی بھی حکومت سے ڈر رہے ہوتے، اگر امام خمینی بھی اپنے زمانے کے بادشاہ سے ڈر رہے ہوتے کہ یہ مجھے مار دے گا، یہ مجھے یہ کر دے گا، مجھے کیا سارا دنیا بھر کا ظلم ہوا ان کے اوپر، لیکن ڈرے نہیں وہ۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کامیابی امام خمینی کی اسی وجہ سے تھی کیونکہ وہ خدا سے ڈرتے تھے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں من خاف اللہ اخاف اللہ منہ کل شیء، جو بھی خدا سے ڈرتا ہے اخاف اللہ منہ کل شیء، خداوند عالم تمام چیزوں کو اس سے ڈرانے لگتا ہے۔ یعنی میں اگر خدا سے ڈر رہا ہوں تو پھر مجھے کسی دوسرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر دوسری جتنی چیزیں ہیں سب مجھ سے ڈریں گی، سب مجھ سے خوف کھائیں گی۔ اس کی شرط یہ ہے کہ میں خدا سے ڈروں۔ پھر فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَخِفِ اللَّهَ، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا ہے أَخَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وہ تمام چیزوں سے، ہر چیز سے ڈرتا ہے، من کل شے، ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے۔ جس کو خدا کا خوف نہیں ہوتا، جو خدا سے نہیں ڈرتا، وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے اس کو کوئی ڈرا ہی نہیں سکتا، کوئی دوسری چیز اسے ڈرا ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ معیار ہے۔ یہ 39 نمبر کی آیت سورہ احزاب کی، اور اس کے بعد خداوند عالم اسی آیت میں ہے، اسی 39 نمبر کی آیت میں جو اس کا میسج ہے 39 نمبر کی آیت کا سورہ احزاب کی، کہ نہیں ڈرتے ہیں، خوب نہیں ڈرتے ہیں تو کیا خداوند عالم حساب کتاب کرے گا؟ کس چیز کا حساب کتاب کرے گا؟ جب نہیں ڈرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ہم اگر نہیں ڈر رہے ہیں کسی، تو لاکھ دنیا ہمارے اوپر طنز کرتی رہے۔ غور سے سنیے گا، لاکھ دنیا ہمارے اوپر طنز کرے، ٹانٹنگ کرے، ہمارے لیے الٹے سیدھے پروپیگنڈے کرے، ہمارے الٹا سیدھا نام رکھے، ہمارے لیے غلط تبلیغات ہمارے خلاف کرے، ملامت کرے، ہماری سرزنش کرے، ان چیزوں کا پھر چونکہ ہم خدا سے ڈر رہے ہیں نا، پھر ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ارے ہمارا نام خراب ہو جائے گا، ارے ہماری شخصیت کشی ہو جائے گی، ارے ہمارے لیے فلاں محاذ قائم نہیں، کچھ بھی نہیں، کسی چیز سے نہیں۔ تو خداوند عالم پھر وہاں پہ مدد کرتا ہے۔ جب بعثت کے اسٹارٹنگ کا زمانہ تھا، اسٹارٹنگ بعثت کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے، اور مشرکین کا پریشر بہت زیادہ ان کے اوپر تھا، بے انتہا زیادہ مشرکین کی طرف سے پریشر تھا۔ بلاخر تازہ اسلام ابھی اعلان کیا انہوں نے، اور رسول اللہ بلاخر سختیوں میں تھے۔ تو اس زمانے میں نجران سے کچھ عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنے کے بعد رسول اللہ کی خدمت جائے تو رسول اللہ نے ان کے سامنے آیات الہیہ میں سے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ آیات الہیہ کی تلاوت کر رہے تھے، یہ نجران سے عیسائی جو آئے تھے، مسیحی آئے تھے، یہ رونے لگے، آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہونے لگا۔ اور اسی مجلس میں، اسی جلسے میں، اسی نشست میں، اسی میٹنگ میں سارے کے سارے جتنے مسیحی یا عیسائی آئے تھے نجران سے، سب مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو گئے، پھر یہ معاملہ ختم ہوا۔ جب رسول اللہ کی نشست برخاست ہوئی، یہ لوگ اس گھر سے باہر نکلے، جس جگہ بیٹھے ہوئے جس گھر میں، وہاں سے رسول اللہ کے گھر سے جب باہر نکلے ہیں یہ عیسائی، تو راستے میں ابلیس کا باپ ابو جہل مل گیا، راستہ روکا ان لوگوں کا، عیسائیوں کا جو آئے تھے، جو مسلمان ہو گئے تھے، راستہ روک کے کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہم بھی اسی شخص کے شہر والے ہیں۔ اپنے آپ کہہ رہا ہے کہ ہم اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں، ہم سب لوگ اسی شہر میں رہنے والے ہیں۔ یہ رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے، یعنی ان کی خطاب قرار کر کے کہتا ہے کہ ہم بھی انہی کے ہم شہری ہیں، ہم بھی اسی شہر کے رہنے والے، ان کے ساتھ ہی رہنے والے ہیں۔ اور یہ شخص جو ہے، یعنی کون سا شخص؟ یہ شخص جو ادعائے پیغمبری کر رہا ہے، جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم لوگ اسی کے یہاں کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگ تو آج تک مسلمان نہیں ہوئے، تم لوگ آئے اور ابھی فوراً مسلمان بھی ہو گئے۔ کیوں ایمان لے کر کے آؤ؟ کیوں مسلمان ہو گئے؟ کیا بات ہے، تم کیوں اتنی جلدی مسلمان ہو گئے تم لوگ؟ ہم لوگوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا، نہ ہم ایمان لے کر کے آئے۔ اور اس کے بعد سے ان کے اوپر لعنت و ملامت کرنا، ان کے اوپر طنز کرنا، تانے مارنا، ان کو اذیت کرنا، ان بیچارے تازے مسلمانوں کو اس ابو جہل نے شروع کر دیا۔ یہیں پہ رک کر کے اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے خطاب کر کے، بچوں سے، بچیوں سے خطاب کر کے کہوں گا،
کبھی بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی بھی دل سرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے راستے میں جب انسان آگے بڑھتا ہے تو ملامت کرنے والے ملامت کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، شبہ پھیلانے والے شبہ پھیلاتے ہیں، ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ایمان اور عقیدے کو سست کرتے ہیں۔ کبھی بھی ان چیزوں کے اوپر توجہ نہیں کرنی چاہیے، اور ان چیزوں کو بیس بنا کر کے کبھی بھی دین گریز نہیں ہونا چاہیے، دین کو چھوڑنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر ایک لڑکی حجاب پہن رہی ہے، اپنے اگر اس کا مدرسہ الاؤڈ کر رہا ہے، اسکول الاؤڈ کر رہا ہے، کالج الاؤڈ کر رہا ہے، تو وہ کبھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو، احساس کمتری مبتلا نہ ہو کہ پورے اتنے مجمع میں ایک اکیلے ہم ہی اسکارف پہن کر رہے، نہیں، آپ پہن کے جائیے، یہ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ آپ پہن کے جائیے، آپ کے وقار میں اضافہ کرے گا، آپ پہن کے جائیے، آپ کے دین کو سربلند کرے گا۔ اگر کسی ہاسٹل میں کسی جگہ پہ 100 مسلمان رہ رہے ہیں، کوئی ایک مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک جوان ہے وہ نماز پڑھے، یہ نہ سوچے کہ 100 نہیں 99 نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم ہی بیوقوف ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بیکورڈ شمار کیے جائیں گے، ہم جو ہے وہ پتھر کے زمانے کے اسٹون ایج کے مانے جائیں گے۔ نہیں، آپ اسٹون ایج کے نہیں مانے، اتفاقاً آپ کی قدر بڑھے گی۔ وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھیں، ممکن ہے آپ کو ایک کو دیکھ کر کے انہیں شرم غیر رہتا ہے، وہ بھی راہ راست کے اوپر گامزن ہو جائیں۔ کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، آپ روزہ رکھیے۔ ہم اپنے جوانوں سے، نوجوانوں سے خاص طور سے اس بات کو کہیں، کبھی بھی کسی کے اعتراض، کسی کی سردنش، کسی کی زبردستی کی ٹوکے بازیوں سے کبھی بھی دل سرد ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ، یہ بھی ایام گزرے نا حضرت کے، ایک خاص صفت یہ تھی کہ حضرت کبھی بھی کسی کی ملامت سے، کسی کی سردنش سے، کسی کے طنز و طانے سے حضرت کو کبھی کوئی خوف نہیں رہا۔ حضرت ان کی کبھی پرواہ نہیں، کیسے کبھی ڈرتے ہی نہیں تھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ امام حسین صاحب اسلام کی زیارت میں بھی آیا ہے کہ اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ لم تأخذک فی اللہ لومۃ لائم، کہ پروردگار عالم کی راہ میں کسی بھی سردنش کرنے والے کی سردنش نے آپ کو روکا نہیں، یعنی کسی کی سردنش کرنے سے آپ رکے نہیں لومہ لائم کی وجہ سے۔ اب یہ ابو جہل جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مسیحیوں کا، ان عیسائیوں کا راستہ روک کر کے کھڑا ہو گیا تھا، ان کی سردنش کر رہا تھا، ملامت کر رہا تھا، مسلمان ہو گئے ہم لوگ نہیں ہوئے، کیوں ایمان لے آئے، کیوں 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 کر رہا تھا۔ تو یہ بیچارے تازے مسلمان تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم جو ہیں، ہم نے اس مرد کو جس سے ابھی ہم نے گفتگو کیا، یعنی رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو ہم نے ایکسیپٹ کیا، یعنی ہمارے دل و دماغ میں یہ آدمی اتر گیا ہے، اس کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں سمجھ میں آ گئی اس کی باتیں، اس لیے ہم مسلمان ہو گئے، ہم اس کے اوپر ایمان لے کر گئے، ہم تسلیم ہو گئے ہیں اس کے لیے، اور ہم تمہاری باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کریں گے۔ یہ درد ہے ہمارے جوان، نوجوان، بچے بچیوں کے لیے، لڑکے لڑکیوں کے لیے۔ اگر یہ یاد رکھیے گا، اگر کسی نے اپنے دین کی حفاظت کیا ہے، جب کس حال میں، جبکہ اس کے دین کی سردنش کی جا رہی ہو، دین کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہو، دین کے اوپر حملہ کیا، آج کا جو ماحول ہے ایگزیکٹ یاد رکھیے، ایگزیکٹ ایسا ہی ماحول جو ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے، اگر ہم ایسے پرخطر اور ایسے نفرتی ماحول میں ہم نے اگر اپنے دین کی حفاظت کر لیا، ہم اپنے دین کے اوپر باقی رہیں گے، تو یاد رکھیے پروردگار عالم 2 اجر ہمیں عطا کرے گا۔ یہ بات میں کہاں سے کہہ رہا ہوں، یہی عیسائی جو آئے تھے مسلمان ہو گئے ہیں، اور ان کے ابو جہل اور اس کی پوری ٹیم کی سردنش، اس کی ملامت کے اوپر توجہ نہیں کیا انہوں نے۔ اس کا سورہ قصص کی 54 نمبر کی آیت ہے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا۔ خداوند عالم نے اس صبر کے مقابلے میں جو انہوں نے صبر انجام دیا ہے ایمان اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے، ان عیسائیوں کو جو مسلمان ہو گئے، خدا نے 2 اجر انہیں عطا کیا، انہیں 2 اجر، ایک اجر اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہو گئے، دوسرا اجر، دوسرا انعام اور دوسرا اکرام جو انہیں عطا کیا وہ اس وجہ سے کہ یہ ان مشرکین کی باتوں کو انہوں نے رد کر دیا، مشرکین کی باتیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکیں، انہوں نے ان کی باتوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں کیا۔ یہ یاد رکھیے گا، دینداری بہت سخت ہے، دین سے بھاگنا بہت آسان کام ہے، آدمی یہ انکار کر دے ایک بار میں سب کچھ ختم ہے، لیکن اگر دیندار بننا ہے، اگر دین والے بننا چاہتے ہیں تو اس میں سختیاں ہیں، پریشانیاں ہیں،
اور بہت آسانی سے دین نہ ملتا ہے نہ دین کی حفاظت ہوتی ہے. پورا کربلا، ائمہ اطہار کی زندگی، کربلا کے پہلے والے معصومین کی زندگی، واقعات آپ کے ذہن میں موجود ہیں. یہ دین کی حفاظت اور دینداری کی وجہ سے ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، زندان ہے. وجنت الکافر، دنیا کافر کے لیے جنت ہے. خوب اسی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے مشکلات، پریشانیاں اپنی دینداری کے اعتبار سے بہت زیادہ ہیں. کافر ہو جائیں گے جنت ہی جنت ہے ہمارے لیے. یہ دنیا جو ہمارے لیے قید خانہ ہے کس اعتبار سے؟ بہت ساری محدودیت ہیں ہمارے لیے، باؤنڈیشن ہے، یہ حرام ہے، وہ جائز، وہ ناجائز، یہ مکروہ، کیا ہر جگہ کچھ نہ کچھ مرحلے کھڑے ہیں. یہ محدودیت ہے، باؤنڈیشن ہے جو ہمیں بنانے کے لیے ہیں، جو ہمیں ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہیں. ٹھیک اسی طرح سے آپ دیکھیے، اگر ہم اس موانع، اس محدودیتوں کو فالو کر لیں گے تو ہم کامیابی کے مرحلے تک پہنچ جائیں گے. ایگزیکٹ اسی طرح سے ایک مریض ہوتا ہے، ایک انسان، ڈاکٹر اس کے لیے نسخہ لکھتا ہے، دوائیں لکھتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کھائیں گے، یہ نہیں کھائیے گا، اس چیز سے پرہیز کیجیے گا، اس چیز کی طرف دیکھیے گا بھی نہیں، اس چیز کو ہاتھ میں بھی نہ اٹھائیے گا، اس چیز کے بارے میں سوچیے گا بھی. یہ ساری محدودیتیں، اگر مریض دوا کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کر رہا ہے تو بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ایک دم صحت مند ہو جائے گا. لیکن وہ دوا کھا رہا ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا ہے، وہ بھی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے اس کو بھی کھا رہا ہے، جس کو کھانے کہا گیا اس کو نہیں کھا رہا ہے، جس چیز سے پرہیز کہا کسی کو نہ پرہیز، کسی چیز کا کوئی خیال ہی نہیں کر رہا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور دھیرے 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 اپنے آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے. دینداری بھی اسی طرح سے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا عباد اللہ، یا عباد اللہ انتم کل مرضى، تم لوگ اے بندگان خدا تم لوگ مریضوں کی طرح سے ہو. واللہ رب العالمین کا طبیب، پروردگار عالم ڈاکٹر کی طرح سے ہے. فصلاح المرضى فيما يعلمه الطبيب، اور مریض کا بھلا اسی میں ہے کہ جو ڈاکٹر بتا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانے. وَيُدَبِّرُهُ بِهِ لَا فِيمَا يَشْتَهِيهِ الْمَرِيض وَيَقْتَرِحُهُ أَلَا فَسَلِّمُوا لِلَّهِ أَمْرَهُ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِينَ. مصلحت، مریض کی مصلحت، اس کا فائدہ کس چیز میں؟ اسی چیز میں ہے کہ وہ نسخہ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے اس نسخے کے اوپر عمل کرے، نہ یہ کہ جو اس کا جی چاہے، جو خواہشات ہوں اس کے اوپر عمل کرے اور خود سے کھا لے جا کر کے. یاد رکھنا، جو امر الہی کے سامنے تسلیم ہوگا، الا فسلموا للہ، جو امر الہی کے سامنے تسلیم ہوگا، تکون من الفائزین، یہی وہ افراد ہیں جو فائزین، رستگار، کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیابی ہمارے قدموں کو چومیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی سے ہم کنار ہوں، تو ہمیں مطیع امر الہی بننا پڑے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم تمام لوگوں کو مطیع محض بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایام عبادت، بندگی، مہمانی ختم ہے، تقریباً نہیں کچھ بچا ہے. پروردگار اب تک اگر ہماری گناہوں کو معاف نہیں فرمایا، ہم سے راضی نہیں ہوا ہے، ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو، حی و حاضر زندہ مردہ سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام لوگوں سے راضی و خوشنود ہو جا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.